لوگوں کو مین جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اس بات پہ اگری کرنا کہ میں آپ کو ایک فیڈ بیک دے رہا ہوں، رائٹ؟ تو اس سے پہلے کہ آپ میرا فیڈ بیک پورا سنیں، آپ نے مجھ پہ الزام لگا دیا لیکن تم بھی تو یہ کرتے ہو، رائٹ؟ ابھی تو آپ نے میں تو آپ کو امپروو کر رہا تھا، ٹھیک ہے میں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو ہم تو وہ فیڈ بیک سننے کو بھی تیار نہیں ہے، جو کہ شاید ہماری ہیومن کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں ہمیں فوکس کرتا ہے، یا وہ چیزیں جو کسی کو دل آزاری پہ رزلٹ کرتی ہیں اس کو سالو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو آپ میں یہ پرابلم ہے اور آپ اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں تو 50-70% پرابلم سالو ہوگی نا، the only thing left is to fix it، رائٹ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 90% ٹائم تو اس کی اگریمنٹ میں گزر جاتا ہے۔ رائٹ تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو جس جگہ سے ہم نے آغاز کیا تھا، جو دو اوپر رکھے تھے ہم نے، جی ہیوملٹی کی کمی ہے۔ ایک چیز کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، آئی ہیو نیور بین ایبل ٹو سی مائی فیس ان دس ورلڈ۔ میں نے ہر چہرہ دیکھا ہے جو میرے سامنے آیا ہے، میں نے اپنا چہرہ آج تک نہیں دیکھا ہوا۔ اس کے لیے مجھے ایک ایکسٹرنل سورس چاہیے، مرر چاہیے، کوئی پانی کا ریفلیکشن چاہیے، اس کے بغیر میں نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل ایسے ہی مجھے کئی دفعہ اپنے بیہیویئر دوسرے کی نظر سے دیکھ پاؤں گا، ورنہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ مجھے تو اصل میں وہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اس سچویشن میں میرا کیا رول ہے، اس بندے نے میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کی ہے، میں نے کیا کیا تھا، یہ میں مس کر جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی یہ اس چیز کے بارے میں جب میں اویئر ہو جاؤں کہ اصل میں آئی ایم پارٹیسپیٹنگ ان کریشن آف دس سچویشن، اس کے بعد مجھے یہ مسئلہ بنے گا کہ میرے کیا رول تھا۔ اور جب تک میں اپنے رول کو ٹھیک نہیں کر رہا، مجھے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ بہت زبردست دوسرے سے بات کی نہیں ایگزیکٹلی۔ اور اس میں کئی بار یہ بھی ہوتا ہے جب فیڈ بیک، اگر ہم اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہیوملٹی جو ہم پہلے بھی بات کرے تو اس کو اپنا لیں تو اٹ ول بی ویری ایزی فار اس ٹو apply the patience as you talked about and be able to hear and listen to others, رائٹ to reflect on our own selves and to be able to have a better self critique on ourselves. اس کے بعد پھر یہی ہے کہ اگر آپ میں غصے کی پرابلم ہے، آپ کو پتہ ہے اور آپ کانشیس بھی ہیں، آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو کنٹرول کرنے پہ اس کے ڈفرینٹ معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم ہیوملٹی پہ فوکس کریں اور فیڈ بیک لینے کی کوشش کر سکیں۔ کئی بار ہم اس پہ بہت پرسنل ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، رائٹ اینڈ مجھے نہیں پتا اس کو ان پرنسپلز میں ہم کہاں فٹ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جواب ہو، لیکن میرے خیال میں پرسنل لینا اور ایموشنل ہونا ہی ایکچوئل میں پرابلم ہے، ٹو ایگری ود دا پرابلم۔ دیکھیے وہی بات ہے بیسیکلی، جس وقت میں یہ محسوس کرنے لگ پڑوں گا کہ یہ ایک میری سیلف امپروومنٹ کی جرنی ہے، جب میں اس پیراڈائم سے زندگی کو اپروچ کروں گا تو اصل میں ہر لمحہ جو مجھے اپرچونٹیز دے رہے ہیں، مجھے اس کو اپنی امپروومنٹ کے لیے یوز کرنا ہے۔ جی لیٹس سے آئی شوڈ بی تھینکفل ٹو یو اگر آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، اس کے بعد آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے، لیٹس سے اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ سب سے پہلے تو مجھے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ somebody has taken the pains to tell me کہ تم غصہ you lose your temper or maybe you become rude، یہ اس نے مجھے بتایا، اور میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ علی تو آپ تو خود بھی روڈ ہو جاتے ہیں، تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ I have to live a very selfish life as far as my improvement is concerned. I have to live that. Otherwise it will not benefit me. جی سب سے پہلی چیز جو میرا مسئلہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ زندگی کی اگر میں نے جرنی امپروومنٹ کے لیے استعمال نہ کی تھی تو میں ریٹروگریڈ کروں گا ہی کروں گا۔ میرے پاس دیر از نو زیرو گراؤنڈ، ٹھیک ہے جی، یعنی میں آج کا دن اگر امپروو نہیں کیا ہوں تو پیچھے گیا ہوں۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو یعنی کہ ہر دن جو ہے وہ امپروومنٹ میں ہونا چاہیے بجائے لازماً اسی یہ فیڈ بیک تو پھر بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ دوسرا بندہ کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ رائٹ ایگزیکٹلی، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی سپورٹ کریں اور اپنے آپ کو امپروو کریں، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں یہ اپرچونٹی ہے اور یہ اپرچونٹی بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ آپ جس طرح سے ریت اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں نا وہ ساری گر جاتی ہے، اسی طرح سے یہ ٹائم نکلتا جا رہا ہے، اینڈ وی آر موونگ ٹورڈز این اینڈ۔ اس اینڈ کو سامنے رکھیں، اور صرف میں نے نہیں رکھنا، یعنی میری خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ میں دوسروں کو بھی ریمائنڈ کرا دوں۔ اس میں عام طور پہ پچھلے دنوں میں نے یہ بات کی کہ ہمارے لیے ایک ٹیبو ٹاپک ہے ڈیتھ کا، جی کہ وی ڈونٹ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ ہم اگر کسی کی کہ علی آپ نے ایک دن فوت ہو جانا ہے تو میں 50 دفعہ خدا نہ خواستہ کہتا ہوں دس از دی اونلی ٹرو ریالٹی آف لائف، دس از دی اونلی سرٹنٹی اباؤٹ لائف۔ میں صبح رات کے وقت اپنے بادام بھگو کے سوتا ہوں۔ میں اس دن بچوں سے کہہ رہا تھا یہ کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں یہ روز بھگوتا رہوں تو ایک دن لازماً آئے گا کہ صبح یہاں پہ پڑے رہ جائیں گے، مطلب آئی ول ناٹ بی ہیئر ٹو ایٹ دیم۔ کیوں ایسا ہوگا؟ بیکاز لائف از اٹس اے سرٹنٹی دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی ون ڈے،
لیکن I don't want to talk. میرے لیے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈیتھ کا، اس لحاظ سے میں آپ کی بات کو ایڈ کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ میرے تمام معاملات بہتر ہو جاتے ہیں ایون ایڈنگ ٹو دیز ویلیوز بیکاز آئی ول اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. ایگزیکٹلی. تو اس چیز کو سامنے رکھ لیں کہ یہ میں اصل میں ڈیتھ از ناٹ دی اینڈ، اٹ از دی اینڈ آف دا ٹیسٹ. اس کے بعد میری ڈیسٹنی ہے، یعنی جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں جرنی ہے، اس جرنی کی ڈیسٹنی اصل میں اس کے بعد آتی ہے. جی بالکل. اگر آپ اس پہلو سے اس کو دیکھیں تو ہم کو بیکاز دس از دی اونلی اپرچونٹی آئی ہیو آف گیٹنگ اے گڈ ڈیسٹنی، اس لیے اس کو ویلیو کرتا ہوں میں بہت زیادہ. ورنہ ٹو بی ویری آنیسٹ، یعنی مجھے تو اس ڈیسٹنی میں پہنچنے کا شوق ہونا چاہیے جلد سے جلد. اللہ تعالیٰ مجھے ادھر پہنچائے اور اچھی ڈیسٹنی میں پہنچائے، لیکن دس از دی اونلی روٹ ٹو گیٹ اے گڈ ڈیسٹنی. جیسے ہم شو آف کرتے ہیں کئی بار اور اپنا پیسہ پہ پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میں تو صرف اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ڈیتھ کا سوچنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں وہ غیر معنی لگیں گی. رائٹ ایگزیکٹلی. دیکھیے اس کی بڑی اچھی مثال ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے یہ آج ایک لسٹ بنائیں جس میں یہ بتائیں کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں، اور پھر کل ایک لسٹ بنائیں جو یہ ازیوم کر کے بنائیں کہ دیز آر دی لاسٹ 3 days ٹو لیو. اب دیکھیں کہ ان میں سے کتنی امپورٹنٹ چیزیں باقی رہ گئی ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی آپ کے لیے، بیکاز دے وونٹ لوز دیئر. وہ تو ویلیو ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم اس فیوچر کو ان لمیٹڈ سمجھ رہے ہیں.